الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، سننے والی پردہ نشین خواتین اسلام، نوجوان ذرا آ جاؤ، ٹیکا مت لو، آ جاؤ، بالکل سامنے آ جاؤ، ذرا ادھر دیکھنے میں یہ ہوتا ہے مضبوط رہنا، ٹیکا رات میں دینا نہیں، اچھی طریقے سے خوب محنت کرنے والی رات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو شروع کروں۔ ہم کو فین ہونا، کولر ہونا، ہر چیز آرام، یہ آرام جس دن ہم چھوڑیں گے تبھی ہم کچھ قربانی دے پائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے کے آخری دنوں کا جو معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا، عائشہ کہتی ہے اذا دخل العشر الاواخر شد میزرا وایقظ اہلا واحیا لیلا، تین باتیں ہیں۔ جب آخری عشرہ داخل ہوتا کمر کس لیتے۔ کمر کسنے کا مطلب کیا؟ کمر کو بندھ لینا نہیں، تیار ہو جاتے عبادت کے لیے، پوری مضبوطی کے ساتھ تیار ہو جاتے۔ اب آپ تو رسول ہیں، نہ صرف آپ بلکہ اپنے بیوی و ایقظ اہلا، اپنے بیوی بچوں کو بھی جگاتے، واحیا لیلا، اور پوری رات جاگتے تھے۔ آخری عشرہ ہم ایک دن گیپ کر کے آرام کر کے دوسرے دن تاخرات کو جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا عشرہ جاگتے تھے۔ اب جو اعتکاف بیٹھے ہیں ماشاءاللہ وہ تو پورا عشرہ جاگتے ہیں، وہ ان کی قسمت ہے، کیونکہ ایک دن اللہ کے لیے جو بندہ اعتکاف کو بیٹھتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندق کا فاصلہ، طبرانی کی روایت۔ 3 خندق کا فاصلہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک خندق کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک خندق کی چوڑائی جو ہے مشرق اور مغرب کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے اتنا۔ اب 3 خندق ہوئے تو جہنم سے کتنا دور ہو گیا ہو۔ تو بہرحال ایک طرف اعتکاف والے بڑے مبارکباد ہیں، تنہائی میں خلوت میں اللہ کو یاد کرنے کا بہت بہترین موقع ہے۔ اللہ سے گفتگو کریں، اس کہتے ہیں مناجات، اس کو کہتے ہیں نجوا، یعنی اللہ سے سرگوشی کرنا۔ سرگوشی کسے کہتے ہیں؟ کان میں بولنے کو بولتے ہیں۔
مناجات کے معنی اللہ کو تنہائی میں یاد کرنا، اللہ کو تنہائی میں پکارنا، اللہ سے سرگوشی کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے نزدیک ہونا، اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھنا، اپنے سارے دکھڑے کو اس کے سامنے رکھنا، یہ تنہائی کا موقع ہوتا ہے، وہ اعتکاف۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، بہت بڑا اس کا ثواب ہے اور اس کے بہت بڑے فوائد بھی، زندگی میں ضرور کرنا چاہیے، اس کے بعد اس کی زندگی میں اثرات ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، ہر مرتبہ کہتے ہیں مصروفیت ہے، تو بہرحال چھوڑیے، میرا عنوان وہ نہیں ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ دوسری بات، اس رات کے تعلق سے تھوڑی باتیں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اب تو کیا آپ بولے تو کیا فائدہ ہوگا، چار چلے گے نا، وہ ایسا مت سمجھیے، ذہن میں رکھیے کہ اس رات کو قدر کی رات یعنی تقدیر کی رات کہا جاتا ہے۔ تقدیر کی رات کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں تقدیر کو بدل دیتا ہے اللہ۔ تقدیر کو بنانے والا اللہ، تقدیر کو بدلنے پر قادر اللہ تعالیٰ، تقدیر کا مالک اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے اس رات کو تقدیر کی رات کہا گیا، لیلۃ القدر کہا گیا۔ قدر کے معنی ایک تنگی کے ہیں، قدر کے معنی قدر و منزلت کے بھی ہیں، لیکن اہم بات جو ہے وہ تقدیر۔ تو اس رات میں ہماری قسمت کو چینج کرنا ہے، تقدیر کو بدلنا ہے، تو اس رات میں مانگ لینا ہے اللہ تعالیٰ، پورے سال بھر کی چیزیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ تقدیر کی 5 درجے ہیں، مختصر ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی تقدیر ہے تقدیر ازلی۔ تقدیر ازلی کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پوری کائنات کا ایک منصوبہ بنایا۔ تقدیر کا مطلب ہے کہ پلان، منصوبہ۔ جیسے ایک انجینئر جو ہے ایک اسکیچ ڈالتا ہے بلڈنگ بنانے سے پہلے، وہ اس کو کہتے ہیں تقدیر، منصوبہ، ایک پلان۔ اللہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پورے قیامت تک آنے والے سارے انسان کائنات کا ایک منصوبہ بنایا، اس کو کہتے ہیں تقدیر ازلی۔ اور اس وقت جو ہے سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ بھائی کون بول سکتے ہیں؟ جلدی بولو۔ اللہ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ یہ تقریر نہیں، ہم ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، معلومات ہم ایک دوسرے کو حاصل کریں گے، کیا اس کی چیزیں کیا اہم ضروری۔ اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب قال ما اکتب قال اکتب ما یکون ما کان وما یکون۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا، انسان کو نہیں۔ وکان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس وقت جو ہے قلم کو پیدا فرمایا، قلم سے کہا کہ تو لکھ۔ اس نے پوچھا میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی کہ جو ہوا ہے پیچھے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ دے۔ اس میں لکھا گیا، اسی کو کہتے ہیں لوح محفوظ، جو تختی ہے، اس میں قلم نے لکھا۔ تو اس قلم سے لکھی ہوئی تمام چیزیں قیامت تک برابر ہوتی جا رہی ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں سورہ توبہ میں فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے اللہ نے جو کیلنڈر بنایا 12 مہینے کا، آج بھی وہی کیلنڈر چلا ہوا ہے، بلکہ ہزاروں سال سے یہی 12 مہینے چلے ہوئے ہیں۔ سورج کروڑوں سال سے اللہ کے منصوبے کے مطابق، ہم ایک سورج کے ایک نظام شمسی کے تحت ہم ہیں، جس میں 9 10 11 سیاروں کا ایک کنبہ ہے، لیکن ایسے ہزاروں کنبے ہیں، ہزاروں لاکھوں سورج ہیں، وہ سب اپنی روشنی دے رہے ہیں، اور اللہ کے منصوبے کے مطابق آپ دیکھتے ہیں اندھیری رات میں جب ستارے جھلملاتے ہیں، ستاروں کو ہم دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، سالوں سے چلے ہوئے، تو اللہ کے منصوبے کے مطابق ذرا 1 منٹ بھی فرق نہیں ہوا سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی تقدیر کے مطابق۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم کہا قرآن نے، یہ مضبوط جاننے والے اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی بنائی۔ تو دوسرے نمبر پر میں مختصر
عرض کر کے میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. یہ ضروری باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. دوسری بات جو ہے تقدیر روحی، جس تقدیر الست بھی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ فرشتوں کو، اس کے بعد جنوں کو بنایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد انسان کا نمبر آیا، مٹی سے بنایا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے سب جو ہے پیدا ہو گئے اور روحوں کی شکل میں تھے. اس وقت بھی اللہ نے ہم سے وعدہ لیا، اس کو کہتے ہیں تقدیر الست. اب لاکھوں سال، کروڑوں سال جو ہے ہم وہاں ہیں عالم ارواح میں. ہم لاکھوں سال پہلے پیدا ہو چکے ہیں. وہاں عالم ارواح میں ہماری روحیں رکھی گئی. اس کے بعد اس کو کہتے ہیں تقدیر روحی، تقدیر الست. تیسرے نمبر پر تقدیر عمری، یعنی جب ہماری روحیں عالم ارواح میں تھی، جب ہمارا نمبر آیا دنیا میں آنے کا، جب ہم ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے تھے تو اللہ تعالیٰ، فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اب جسم پورا تیار ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ وہاں سے جو روحیں رکھی گئی تھی لا کر ماں کے پیٹ میں، جب بچہ 120 ڈیز کا ہوتا ہے، 120 دن، 4 مہینے کا ہوتا ہے، تو روح کو داخل کیا جاتا ہے. فرشتے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی پوری عمر کی، یعنی 60 سال، 70 سال، 80 سال وہ جو جینے والا ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر عمری. پوری تقدیر اللہ تعالیٰ لکھنے کا حکم دیتا ہے. وہاں سے نقل ہو گئی پوری تقدیر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جا رہے تھے، یہ بھی اشارتاً میں آپ کو بتا دوں، معراج میں جب آپ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، اللہ کے عرش کے نیچے، تو وہاں صرف ایک ہی آواز آ رہی تھی. آپ کیا آواز آ رہی تھی کہ فرشتے اتنی تیزی سے لکھ رہے ہیں، جس طرح وہ برو کا قلم جو ہے ہم لکھتے نا، لکڑی کا قلم جس طرح کھٹ کھٹ کی آواز آتی، ویسے صرف لکھنے کی آواز آ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں صرف اتنا ہی سنا، اتنا لکھا جا رہا ہے، کنٹینیو فرشتے لکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں مسلسل لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں، تقدیریں ان کی نقل بھی کی جا رہی ہیں وہاں سے. اس کے بعد تقدیر عمری میں کیا ہے، اس کی عمر کیا ہوگی، وہ کہاں رہے گا، کیا کھائے گا، کہاں جیے گا، اس کے بیوی کون ہوگی، اس کے بچے کیا ہوں گے، سب پورا لکھ دیا گیا، نقل کیا گیا اوپر سے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر تقدیر حولی، جو آج ہم رات میں بیٹھے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقدیر حولی. یعنی حول کے معنی سال کو کہتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدلتا ہے. اب جو تقدیر عمری لکھی گئی ہے اس میں بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں، فکس ہے وہ، لیکن اس رات میں تقدیر حولی اس لیے کہا کہ اس میں سے بھی پھر جو ہے نقل کر کے سال بھر کا راشن، سال بھر کے مسائل، سال بھر کی روزی روٹی، ساری چیزیں طے کی جاتی ہیں. اس رات میں طے کی جاتی ہیں، اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے. کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. کہا من کل امر کا مطلب ہے کہ فیصلہ اللہ کا اس رات میں ہوتا ہے. اب جب فیصلے کے وقت ہم جو ہے سوتے رہیں کوندے اوڑھ کے بستر میں رہے تو ہم کیا حاصل کرنے کی رات ہے، لینا. تو تقدیر حولی یعنی آپ سال بھر کو آپ کو کیا ضرورت ہے وہ اس رات میں آپ مانگ لے سکتے ہیں. اور اگر ہمارے اس میں کچھ تقدیر عمری میں کچھ چیزیں ہیں تو اس رات میں وہ بدل بھی دیتا اللہ تعالیٰ، چینج بھی کرتا. میں چینج کرنے کے تعلق سے 2 باتیں ذکر کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہے 5 نمبر پر تقدیر یومی، روزانہ بھی اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ انزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر فیقول من یدعونی فاستجیب له ومن یسألنی فاعطیہ ومن یستغفر لی فاغفر له. آسمان دنیا آپ جانتے ہیں کہ عرش سے اللہ نکل کر پہلے آسمان پر آتا ہے، اور ہر دن جب آج کل جو ہم سحری کا وقت ہے، اس دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہے میں اس کو دے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کر رہا ہے میں اس کو بخش دوں. یہ اعلان ہر رات ہوتا ہے. تو مانگنے کی چیز اگر ہمارے کو کچھ کمی ہو گئی ہے
تو اللہ سے مانگنے کے بعد اس رات کو بھی اللہ تبدیل کرتا ہے، ہر دن کو بھی تقدیر، ہر دن بھی ہماری تقدیر تبدیل ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو دو واقعات جو ہے اللہ اپنے فیصلے کو کس طرح بدلتا ہے، دو واقعات کو آپ کو ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں میری تقدیر میں یہ لکھا ہے، بعض لوگ ایگزام نہیں لکھ کر میں فیل ہوا بولے تو کیا ہے، فیل ہوتے ہی۔ مستقبل میں ہم کو کیا، کل کی کیا خبر ہے ہم کو علم نہیں ہے غیب کا، ہم کو جو سامنے ہے وہ کام کرتے رہنا چاہیے، اور جو چیز ہم کو حاصل ہوتی ہے وہی تقدیر ہے۔ تقدیر کو اللہ کس طرح بدلتا ہے، میں ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں ذرا آپ خاموشی سے سنیں، آپ کے ہی بارے میں یہ بہت اہم باتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے کہ زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس دیکھیں کہ بے موسم پھل ان کے پاس آ رہے ہیں، ویسے ہمارے سپٹمبر اکتوبر میں آم کا موسم نہیں ہوتا، لیکن مریم علیہ السلام کے کمرے میں بے موسم پھل آتے تھے، تو پوچھا کہ انا لکی ھذا، سب کہاں سے آتا؟ قالت ھو من عند اللہ، وہ اللہ کی جانب سے۔ تو اس وقت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے بال پک چکے تھے، انتہائی کمزور تھے، بہت لمبی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس وقت انہوں نے تنہائی میں اللہ سے دعا کی، واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ سورہ مریم کو آپ پڑھیے، بہت تفصیل سے زکریا علیہ السلام کی دعا نقل کی گئی۔ اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال پک چکے ہیں، میری بیوی بانجھ ہے۔ بانجھ سمجھتے ہیں؟ بانجھ کا مطلب یہ ہے کہ اولاد ہی نہیں ہونا، اس کو کہتے ہیں بانجھ۔ سورہ شعراء میں جو اللہ نے فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے صرف لڑکیاں دیتا ہے، لڑکیوں سے شروع کیا اللہ تعالیٰ، لڑکوں سے نہیں شروع کیا۔ ہمارے نبی کے صرف پورے چاروں لڑکیاں ہی تھیں، لڑکے تھے انتقال کر کے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کرتا ہے۔ عقیم کسے کہتے ہیں؟ بانجھ، کہ ان سے اولاد ہی نہیں ہوتی۔ تو زکریا علیہ السلام کی بیوی بھی بانجھ تھی، بوڑھی تھی، یہ بھی بوڑھے تھے، اب بوڑھی عمر میں اولاد، آپ سوچ سکتے ہیں یہ نہیں ہونے والا کام تھا، تقدیر میں لکھا گیا وہ بانجھ ہے۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اللہ چاہے تو کیا بھی ہو سکتا ہے، وہ سورج میں روشنی ڈالنے والا، اللہ چاہے تو کیا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ انہوں نے دعا کی، اور دعا ہونے کے بعد جو ہے فوراً اللہ دعا قبول کیا۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ پاک لڑکا، بہترین لڑکا تو مجھے عطا کرا، تو دعا کو سننے والا ہے۔ اور دوسری رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو یہ دعا زکریا علیہ السلام کی دعا پڑھتے رہنی چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، رب ہب لی من الصالحین، ان کو بھی 80 پر 6 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تو وہ بھی یہی دعا کر رہے تھے۔ تو جب اولاد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، آج کل جیسے آپریشن کرتے ہیں، رحم کو اللہ چینج کیا۔ اصلحنا کا مطلب کہ معنی اصلاح کرنا، کرنٹ کے وائر اگر نکل گئے ہیں تو اسے پورا نئے وائر جیسا ڈالتے۔ اصلحنا لہو زوجہ کا مطلب ہے کہ ان کی بیوی کے رحم کو اللہ تعالیٰ بدل دیا، بچے بننے کے قابل بنایا۔ تو پہلے کیا تھا؟ بانجھ تھی، دعا کرنے کی وجہ سے کیا ہو گئی ان کے اندر؟ تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے دعا کی وجہ سے بدل دیا۔ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، ابن حبان کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو دعا بدلتی ہے، دعا تقدیر کو بدلتی ہے، اور عمر میں اضافہ نیکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری مثال بڑی دلچسپ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، اللہ اپنے قانون کو کیسے چینج کرتا ہے، قانون کو بدلتا ہے۔ اگر نیکی ہے، صالحیت ہے، سچی دعا ہے، تو اللہ تعالیٰ بنائے ہوا قانون بھی تبدیل کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے،
جب بیماری کے وقت ان کی بیوی نے کہا آپ دعا کر لیجئے، آپ نبی ہیں، بیماری دور ہو جائے گی، تو ان کی عمر ٹوٹل 140 سال، ایوب علیہ السلام کی عمر 70 سال صحت مندی کے تھے۔ بولے کہ 70 سال اللہ مجھے صحت دیا اور 70 سال بیمار ہے تو میں بیماری کو لیتا ہوں۔ صحت لینا بیماری نہیں لینا بول کیسا؟ اللہ تعالیٰ جو دیا اس کو لینا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی مشورہ دینے کے باوجود بھی آپ دعا نہیں کیے کہ بیماری دور ہو بولے۔ 18 سال بیمار ہے۔ ان کے بیٹے ایک چھت کے نیچے، بیوی بچے سب مر گئے، ان کے کھیت کو آگ لگ گئی، پورا گھر ختم ہو گیا۔ ایک ہی بیوی جو روایتوں میں آتا ہے کہ بی بی رحمت ان کی خدمت کے لیے لگ گئی۔ لوگ ان کو گاؤں سے باہر ڈال دے کیونکہ ان کے پورے جسم میں پھوڑے ہو گئے تھے، پورے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ تو ایک درخت کے نیچے حضرت ایوب علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے، پورا جسم سڑ گیا تھا، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، صرف زبان ایک باقی تھی، سبحان اللہ الحمدللہ یہی پڑھتے رہے۔ ان کی بیوی، شاید میں سمجھتا ہوں ایسی خدمت گزار بیوی جس کو ملتی ہے وہ بڑا قسمت والا انسان ہے۔ بیماری کے حالت میں بیوی خدمت کرتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ۔ 18 سال اس بی بی رحمت نے اپنے شوہر کی خدمت کی، خدمت ایسی کی کہ وہ جنگل کو جا کر لکڑیاں کاٹ کر اس کو بیچ کر جو خرید کے اور اس جو کو پیس کر روٹی بنا کر روٹی منہ میں چبا کر شوہر کے منہ میں رکھتی تھی۔ میرے بھائیوں، چبانے کے لیے قابل نہیں تھے حضرت ایوب علیہ السلام کی طاقت، جسم میں چبانے کی بھی قابل ان کے پاس جو ہے طاقت نہیں تھی۔ وہ بیوی اپنے منہ میں چبا کر شوہر کو کھلاتی تھی۔ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ ایک بیوی نے 18 سال اپنے شوہر کی خدمت کی۔ اتفاق دیکھیے، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ راستے میں آ رہی تھی تو ایک ڈاکٹر سے ان سے ملاقات ہوئی، طبیب حکیم۔ اس نے کہا اے بی بی رحمت، تم اپنے شوہر کی خدمت کرتے کرتے تھک گئی، کیا تمہارا شوہر کا علاج ضروری نہیں ہے؟ ہاں کہ علاج کرنا چاہتا لیکن میرے شوہر نبی ہیں۔ ہاں کہ میں تمہارے شوہر کا علاج کرتا ہوں ایک شرط پر، وہ شرط یہ ہے کہ میں جس دن علاج کروں گا اس سامنے تمہارے شوہر یہ بولنا کہ اس ڈاکٹر کی وجہ سے مجھے شفا یابی ہے، اس ڈاکٹر نے مجھے شفا دی۔ یہ اگر تمہارے شوہر بولتے ہیں تو میں جو ہے تمہارے شوہر کا علاج کرتا ہوں، پیسے دینے کی ضرورت نہیں، یہی اتنا بولے تو مجھے پیسے مل گئے جیسا۔ ٹھیک ہے بولے۔ اب بیوی کیا ہے، شوہر اچھے ہو جائیں ان کی خوشی، تو فوراً آئی، آ کر شوہر سے کہا ایک بات بولوں کیا؟ ایک ڈاکٹر ملے تھے حکیم، وہ بتا رہے تھے کہ آپ کا علاج کریں گے لیکن ایک شرط پر کہ یہ ڈاکٹر کی طرف سے مجھے شفا حاصل ہوئی، ڈاکٹر نے مجھے شفا دی بیماری سے۔ تو ایک دم بھڑک اٹھے حضرت ایوب علیہ السلام، کم بخت، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ حکیم نہیں، وہ شیطان ہے، تجھ کو شرک کی طرف دعوت دے رہا ہے، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ نبی جو ہے شیطان کے جال کو بہت جلدی پہچانتے ہیں، ہم سب جلدی بھڑک جاتے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تم مجھے شرک کی دعوت دے رہی ہو، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، میں جب اچھا ہو جاؤں گا، امید دیکھو کیسی ہے، جب میں اچھا ہو جاؤں گا تو تم کو 100 کوڑے ماروں گا۔ قسم کھا لی، اتفاق کیا ہے حدیث میں آتا ہے اسی وقت آپ نے قسم کھا لی کہ میں 100 کوڑے تم کو ماروں گا۔ بیوی پریشان ہو گئی، پھر بھی وہ خدمت کرتی رہی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس کوئی رشتہ دار نہیں آتے تھے، صرف 2 رشتہ دار آ کے دور بیٹھتے، سمجھو وہاں گیٹ کے پاس گئے، دور بیٹھ کے ایسا ٹاٹا کر کے جاتے، کوئی قریب آ کے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ 2 رشتہ دار میں سے ایک بات کر رہا تھا کہ ایوب علیہ السلام کوئی بہت بڑا گناہ کیے ہوں گے، اس لیے اتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، بیماری شفا یاب ہو رہی نہیں، اتنے سال سے پڑے ہوئے۔ ان کے کان میں وہ بات پڑتی، اس دن خیال آتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی کو کوئی بیماری آتی ہے تو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ فلاں گناہ کی وجہ سے آئی، فلاں غلطی کی وجہ سے، ایسا نہیں رہتا۔
بعض بیماریاں آپ لاکھ احتیاطی تدابیر کرنے کے باوجود بھی آتے ہیں. بہت سارے کرونا میں لوگ مر گئے. کرونا کی خدمت کرنے والا، بیمار خدمت کرنے والا بچا، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی گئی تو اس دن ان کو بہت افسوس ہوا، دل میں دکھ ہوا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. فوراً انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی. یہ امپورٹنٹ بات. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو رحم کرنے والا ہے. یہ جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا کو قبول کی. یہ نہیں کہا کہ میں بہت دنوں سے بیمار ہوں، یہ بیماری ہے وہ بیماری، کچھ نہیں کہا. مجھے کچھ تکلیف بیماری پہنچی ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو چاہے تو کیا بھی ہو سکتا ہے. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور کچھ بھی رجلک، آپ اپنے پیر کو نیچے ماریے، آپ کے پیروں کے نیچے سے چشمہ بہے گا اور اس چشمے سے آپ اپنے جسم کو جو ہے پانی ڈال لیجئے اور اس کو پی لیجئے، پوری بیماری چلی جائے گی. تو بی بی رحمت تو جو کھانا لانے کے لیے چلی گئی تھی، یہ جو ہے فوراً پانی لیے اور جب غسل کر رہے تھے، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام جب غسل کرتے وقت، نہاتے وقت پورا جسم سے ان کے پھوڑے چلے گئے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں نازل کیا ان کو، ڈائریکٹ سونا ان کے اوپر اتارا. تو وہ سمیٹ رہے تھے سونا، چادر میں ڈالے رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایوب، وہ جو سونا باہر گیا اس کو بھی آپ سمیٹ کے لے رہے ہیں. کہا کہ اللہ تیری رحمت کو میں ضائع ہونے نہیں دینا چاہتا، میں اپنے نزدیک اس کو لینا چاہتا ہوں، آپ کی رحمت ہے. تو بہرحال وہ سونے کے پورے ٹڈے جمع کر لیے اور درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اس کے بعد بی بی رحمت کھانا لے کر آئی. دور کھڑی تو دیکھا کہ نوجوان آدمی، خوبصورت، ایک دم گورا سیدھا. فوراً جو ہے کہا اے اللہ کے بندے، تو کون ہے؟ میرا شوہر کہاں چلا گیا؟ کیا میرے شوہر کو بھیڑیا کھینچ کر لے کر گیا؟ کیا میرے شوہر کو کوئی کتا پھاڑ کے چلا گیا؟ کوئی بھیڑیا آ کے حملہ کر کے میرے شوہر کو لے گیا؟ بتا میرا شوہر کہاں ہے؟ وہ پہچان نہیں سکی کیونکہ اس خوبصورت انداز میں وہ بیٹھے تھے. ایوب علیہ السلام مسکرائے، کہا کہ نہیں، میں تمہارا شوہر ہوں. کہا کہ نہیں، آپ نہیں ہو سکتے، وہ تو کتنا بیمار تھے، ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے تھے. تو کہا پوری نشانیاں بتائیں. تب قریب آئیں. آنے کے بعد کہا کہ آپ میرے شوہر ہیں، کتنے خوبصورت ہو گئے. اللہ تعالیٰ جتنی بیویاں تھیں پھر دوبارہ ساری ان کو دولت دیا، ساری چیزیں عطا کی. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی قسم کو اب پورا کرنے والا ہوں. انبیاء قسم کو پورا کرتے ہیں، قسم کو توڑتے نہیں. اب کوڑا لیا مارنے کے لیے. کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے مارنا ہے. ایک کوڑا اگر مارتے ہیں تو جسم پھٹتا ہے، خون بہتا ہے. اب 100 کوڑے مارنے سے کیا ہو سکتے ہیں؟ ان کی بیوی کی حالت آپ تو سکتے ہیں. ایوب علیہ السلام کہا کہ تم تیار ہو جاؤ کوڑے مار کھانے کے لیے. خاموش کھڑی رہی. اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل کی. کہا اے ایوب، اس وقت دنیا میں جتنی عورتیں ہیں سب سے نیک آپ کی بیوی ہے. اتنے سال اس نے خدمت کی ہے. ایسی نیک بیوی، اس کو آپ 100 کوڑے ماریں گے تو پوری جسم لہو لہان ہو جائے گی، خون بہے گا. میں اپنے قانون کو بدلتا ہوں. سبحان اللہ، اللہ نے قانون کو بدلا. حالانکہ کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی. آپ سورہ 7 آیت نمبر 44 کو آپ پڑھ کے دیکھیے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. اپنے ہاتھ میں کاڑیوں کا ایک گٹھا جس میں 100 کاڑیاں ہیں وہ لے کر اپنی بیوی کے بدن کو صرف لگاؤ، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. تقدیر کو بدلا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قانون کو بدلا. تقدیر چھوڑیے. تو دعا سے کیا ہوتا ہے؟ قانون چینج ہوتا ہے، قانون بدلتا ہے. میرے بھائیوں، تو اس رات میں ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. سال بھر ہم کو کیا ہونا ہے، ہمارے لیے کیا مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا ہے. تبھی جو ہے ہم کو جو ہے یہ رات سے فائدہ ہوگا، بھرپور فائدہ ہوگا. اکثر لوگ تقدیر کے بارے میں شکوک و شبہات میں رہتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی. قبول نہیں ہوتی آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ قبول ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے اثرات تادیر
جو ہے ہوتے ہیں، کبھی فوراً، کبھی بعد میں، کبھی 1 سال کے بعد، ایسے تقدیر کے نتائج، یہ دعا کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ دعا کا موضوع میرے پاس نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتایا کہ دعا سے بھی محروم نہیں رہنا، اور تقدیر کے بارے میں بھی اللہ تقدیر کو بدلنے پر قادر ہے، اس تعلق سے بھی ہمیں، اس راز سے ہمیں معلومات حاصل کرنے کے تعلق سے یہ باتیں میں نے کہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے صرف اور صرف توبہ و استغفار کے اہم جو فوائد ہیں اور اس کے ثمرات کیا ہیں، کیونکہ یہ آخری عشرے میں کثرت سے ہمیں توبہ استغفار کرنا ہے۔ بلکہ آپ جانتے ہیں کہ اس رات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا سکھلائی ہے، وہ دعا کا مقصد کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہاں مانگنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے بھئی اس رات میں مانگنے کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھانا چاہیے تھا؟ یہاں پوری دعا میں اے اللہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، تینوں جگہ معافی کا لفظ ہے۔ کیا راز ہے اس میں؟ کوئی بتا سکتے ہیں راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ اس نقطے کو آپ سمجھیں کہ اگر کوئی آقا، ہمارا مالک، ہمارا سردار، ہمارا مالک جو ہے، اگر وہ ہم سے ناراض ہے، وہ 10 روپے وہ دینا تھا، وہ 10 روپے بھی میں نہیں دیتا، تم سے ناراض ہوں بول دیا تمہارے کام سے، معاف کر لو سرکار، تو معافی چاہنے سے 10 کے بجائے 20 دیتا ہوں۔ ویسے اس رات میں صرف معافی کا طلبگار، اللہ سے معافی چاہنا، تو اللہ رب العالمین اس ادا سے بہت خوش ہوتا ہے، مانگنے سے زیادہ معافی چاہنا اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے اس رات میں اس معافی کے لفظ کو بار بار پڑھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ کے معافی کا پروانہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے بخشش کا پروانہ ملتا ہے، تبھی ہم جنت، اعمال کے بلبوتے پر ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا پروانہ، میں تجھے بخش دیا، جا، بول دے تو ہم جا سکتے ہیں؟ نہیں، میں تو زندگی بھر ایک پلک بھی جھپکے بغیر تیری عبادت کرتا ہے، تو جا جہنم میں بول سکتا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے کبھی اللہ کے سامنے ہم اپنے اعمال کو منوا نہیں سکتے، یاد رکھیں میرے بھائی، اس کی رحمت ہے اور اس کی مغفرت ہے، تبھی جنت میں۔ اللہ کے نبی نے خود اپنے بارے میں فرمایا، جب تک اللہ کی رحمت مجھ پر نہیں ہوگی میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، سبحان اللہ، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ۔ تو اس لیے اس رات میں اللہ سے کثرت سے بخشش طلب کرنا چاہیے۔ آئیے، اچھے لوگ کون ہیں؟ گناہ کرنے کے بعد ان کے دل میں ایک شرمندگی، ایک ندامت ہوتی ہے، فوراً احساس ہوتا ہے، فوراً جو ہے گناہ سے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے کہ خیر الخطائین کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ سارے آدم کی اولاد خطا کار ہیں، سب گنہگار ہیں، لیکن ان میں گنہگاروں میں اچھے گنہگار وہ ہیں جو فوراً گناہ ہونے کے بعد اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ معافی کب چاہتا آدمی؟ اس کے دل میں یہ معلوم ہو کہ میں نے گناہ کیا۔ اگر اس کے دل میں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے تو معافی کیسے چاہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور بخاری کی روایت ہے کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فقال به ہکذا۔ صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا تصور گناہ کے تعلق سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، ڈر رہا ہے کہ پہاڑ میرے اوپر گرے گا اور کچل کے مجھے ختم کر دے گا۔ گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف ایک فاجر، فاسق، گنہگار گناہ کرنے کے بعد وہ اتنا گناہ کو معمولی سمجھتا ہے کہ ناک پر جو ہے مکھی بیٹھی، اس طرح اشارہ کیا، اڑتے ہوئے آئی ناک پہ بیٹھی، اشارہ کیا تو اڑ کے چلے گی، وہ بھی اس کو خیال نہیں رہتا کہ میں نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ گناہ کر کے بھی کہتے ہیں ہم نے گناہ نہیں کیا۔
کتنے شرکیہ اعمال ہمارے اندر ہیں. اسی لیے مولانا الطاف حسین حالی نے کہا کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر. مزاروں پہ یعنی کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کو چاہے. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مگر توحید میں کچھ خلل اس سے نہ آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. کیا کر رہے ہیں؟ بی بی رحمت کو ذرا شفا کے طرح آج ہمارے گھر میں ذرا ہمارا بچہ بیمار، دیکھو جی وہاں لاڈلے مشاہ کے پاس جا کے یہ کیا کالا تگا بندیں گے، تعویذ ڈالیں گے. پہلے عورتیں سکھاتے کہاں بھی جاگیں گے ذرا، ہمارا بچے کا بیماری سے رہتا ہمیشہ. میرے بھائیو، کبھی ہماری ماں بہنیں اپنے خوبصورت بچے کو جو دعا سکھائی نظر بد کی وہ روزانہ پڑھتے رہنا. باہر بچہ ہمارا جائے، ہمارا بچی، ہماری خوبصورت بچی، ہمارا بچہ باہر جائے، اس دعا پڑھ کے ماں جو ہے باہر بھیجے، کبھی کچھ اثر نہیں. تو شرکی اعمال ہمارے اندر رچ بس گئے، اور اس سے ترا یہ کہ بدعت و خرافات جو دین میں جو چیزیں موجود نہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں، اس کو بھی گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں. آج کتنے بدعات میں ہم مبتلا ہیں. کل بدعت ضلالہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور بدعت کام کرنے والے کیا سمجھ، وہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی قیامت کے دن ان کو حوض کوثر پر آنے دیں گے، فرشتے دھکے دے کر نکال دیں گے. اللہ کے نبی پوچھیں گے ارے ان کے پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہیں، معلوم ہوتا ہے مسلمان ہیں، میں ان کو آب کوثر پلاؤں؟ اللہ کے نبی فرمائے فرشتے کہیں گے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا اور ثواب سمجھ کر کام کرتے تھے. اللہ کے نبی فرمائے فسحقاً فسحقاً لمن غیر بعدی، ہٹاؤ ان کو، بربادی ہے بربادی ان لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا. آب کوثر ان کو نصیب. یہ تو شرک اور بدعت ہوئی. اور بعض ہمارے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز چھوڑتے ہیں، گناہ نہیں سمجھتے. زکوٰۃ دینا ان پر فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، گناہ نہیں سمجھتے. روزہ رکھنے کی طاقت ہوئے روزہ نہیں رکھتے، اس کو گناہ نہیں سمجھتے. اب یہ دیکھیے ماں باپ کی نافرمانی، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی، اور آپس میں چغل خوری، بہت سارے گناہ، اتنے گناہ ہیں ہم ان گناہوں کو گنا نہیں سکتے، اور ان گناہوں کو کرتے ہوئے ہم گناہ نہیں سمجھ رہے. سال میں ایک مرتبہ کیا مسجد آ گئے تو کافی ہے کیا رمضان میں؟ اس کے بعد شیطان کھڑا، آؤ دوستو تمہارے دیکھ لے تو اس کے بعد. تو میرے بھائیوں، سال بھر جس طرح ہم نے آج کھانے کی طاقت رکھتے ہوئے نہیں کھائے، پینے کی طاقت رکھتے ہوئے نہیں پیے، کوئی چیز ہم نے دیکھنے کی طاقت رکھتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، تو اس لیے سال بھر بھی وہ کیفیت ہمارے دل پر باقی رہنی چاہیے. تو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اس پورا. اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، جب انس بن مالک کی لمبی عمر تھی تابعین کے دور میں کہ اکثر صحابہ کا انتقال ہو گیا تھا، تابعین کا دور تھا، تو اس وقت کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشر ان کنا لنعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. حضرت انس بن مالک اس وقت کہہ رہے ہیں جب تابعین کا دور تھا کہ وہ لوگ بعض نماز میں سستی کرتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور چغلی کرنا اور الزام لگانا. تو حضرت انس کہتے ہیں تم جو کام کر رہے ہو وہ اپنی نگاہ میں سمجھتے ہیں کہ بال سے باریک ہیں، ہم ان گناہوں کو رسول کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے ہیں. تو گناہ ہونے کے بعد اس کو مٹانے کی فکر ہونا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، جو ہے نا قبیلے کی، وہ آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا اور مجھ پر حد جاری کیجیے، اللہ کے قانون کو جاری کیجیے. یہ اللہ کے نبی کے زمانے کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ دار کو کہا کہ احسن الیہا فلما وضعتھا فأتنی بہا، کہ یہ عورت حاملہ ہے، جب اس کو بچہ پیدا ہوگا
تو اس کو میرے پاس لے کر آؤ، اس کے رشتہ داروں کے حوالے کیا۔ جب بچہ پیدا ہوا، روٹی کھانے کے قابل ہوا، پھر وہ آئی عورت، اے اللہ کے نبی مجھ پر حد جاری کیجیے، میں نے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ سے میں دھلنا چاہتی ہوں دنیا ہی میں، قیامت کے دن مجھے وہ سزا نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حد جاری کرتے ہیں، یعنی اس کے کپڑوں کو کس کر باندھتے ہیں ہاتھ پیروں کو اور پتھروں سے مارتے ہیں، یعنی شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا ہے تو وہ پتھروں سے مار کر اس کو ختم کرنا ہے، عورت ہو یا مرد۔ ان کو اس عورت کو کس کر باندھ دیا گیا، پتھروں سے مار کر ختم، مر گئی وہ۔ اس کے بعد اس کا جنازہ تیار کیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی بدکار عورت جس کا آپ نماز جنازہ پڑھائی، یہ ہے توبہ کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم اما هل وجدت توبۃ افضل من جادت نفسها بنفسها للہ تعالی۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی اے عمر، اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اس توبہ کے مدینے کے 70 گناہ گاروں کو اس کی توبہ تقسیم کی جائے تو 70 گناہ گاروں کی بخشش ہو جائے، کیونکہ اس نے اپنی سچی توبہ کو پورا کرنے کے لیے جان کو قربان کیا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ چاہتی تھی کہ دنیا ہی میں اس گناہ کی سزا مل جائے، مجھے جہنم نہ ملے۔ کیسی فکر ہوتی تھی ان کو گناہ کرنے کے بعد۔ کبھی ہم ایسا فکر کرتے ہیں؟ کبھی ہمارے ذہن میں ایسا آتا ہے یہ تصور؟ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ معیز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو اسلم خاندان کے تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے فرمایا اذهب ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، جاؤ افسوس ہے تم پر، تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ پھر وہ دوبارہ آئے، طہرنی یا مجھے پاک کیجیے۔ 3 مرتبہ ایسے ہی آئے۔ چوتھی مرتبہ جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو دیوانے تو نہیں ہیں، بما اطہرک، میں کس چیز سے تم کو پاک کروں؟ تو کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، آپ مجھے اس سے پاک کر دیجئے۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو جو سزا ہے بڑی بھیانک سزا ہے، یہ دیوانت نہیں یہ پیش کر رہے ہیں۔ پھر بعد میں صحابہ نے کہا دیوانے نہیں، دیکھو شراب تو نہیں پیے، ذرا جا کر ان کو سونگھ کر دیکھو۔ صحابہ نے دیکھا، نزدیک جا کر سونگھ کر دیکھا تو شراب بھی نہیں پی۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری کی۔ اب جب وہ شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس وقت حضرت خالد بن زید صاحبہ نے کہا اللہ کے نبی ان کی مغفرت کی دعا آپ کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ لقد تاب توبۃ لو قسمت علی امۃ، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر ایک قوم پر اس کی توبہ تقسیم کی جائے لوسعتہم، سب کی مغفرت ہو جائے، اتنی سچی توبہ کی ہے۔ تو گناہوں کے سرزد ہونے کے بعد اس طرح تڑپ دل کے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنے کا شوق اور جذبہ ہمارے دل میں ہو۔ میرے بھائیوں، جب تک یہ کیفیت ہمارے دل کے اندر نہیں آئے گی ہم سچی توبہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ اور اللہ رب العالمین مومنوں کو حکم دیا توبہ کرنے کا، جیسے نماز پڑھو ویسے ہی توبہ کرنے کا بھی حکم دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی اعلان کیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ پورے گناہوں کو معاف کرے گا، اس کا بھی اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی لیے انبیاء کا شیوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے جب گناہ نہیں سرزد ہوتے تھے ان سے، بلکہ صرف جو ہے ایک چھوٹی سی چوک ہوتی تھی، بھول ہوتی تھی، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے، جیسے آدم علیہ السلام
بھول ہونے کے بعد دنیا میں آئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا۔ قرآن کہتا ہے سورہ صافات میں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک نہیں پڑھتے، اپنے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہ اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں قصوروار ہوں، تو اس کا اعتراف کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکالا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اگر یہ نہیں پڑھتے تو قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے توبہ اور استغفار کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے توبہ سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا سامان لے کر نکلا، اتفاق سے وہ ریگستان میں جاتے ہی اس کی اونٹنی، وہ آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے لیٹا تو اس کی اونٹنی گم ہو گئی، اور جب اٹھا تو اونٹنی ملی نہیں، تلاش کرتے کرتے تھک گیا، پھر ایسے ہی ٹیکا لے کے درخت کے نیچے بیٹھا تو اس کے آنکھوں کے سامنے اونٹنی نظر آئی، جبکہ اس کی اونٹنی پر اس کا پانی کھانا سب کچھ تھا، اور ریگستان میں اگر اونٹنی نہیں ملی تو اس کی موت تھی۔ جیسے اس کے سامنے گمگشتہ اونٹنی ملی تو اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ آدمی دو موقعوں پر اس کی زبان قابو میں نہیں رہی تھی۔ ایک بہت غم کے وقت دیکھیں ہوں گے آپ، ہمارے ماں بہنیں کسی کے انتقال پر اللہ لینا تھا کیا بولتے، یعنی غم کے وقت بھی زبان غلط استعمال ہوتی، اور بہت زیادہ خوشی کے موقع پر بھی آدمی غلط الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اس نے کیا کہا، اپنی اونٹنی ملی ہوئی اونٹنی سے کہا کہ اے اللہ تو میرا غلام ہے، میں تیرا رب ہوں، جبکہ اس کو یہ کہنا تھا اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا غلام ہوں، الفاظ الٹے بول دیا۔ تو جس طرح ایک گمگشتہ اونٹنی ملنے سے ایک انسان کو خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ کہیں خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ گناہ سے نکل کر اس کے دربار میں آ کر توبہ کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے۔ اسی لیے آدمی اکثر لوگ ہم میں سے اکثر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کا ایک واقعہ ذکر فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک آدمی نے 90 پر 9 آدمیوں کو قتل کیا۔ اس واقعے کو آپ نے سنا ہے۔ اس کے بعد اس کو بتایا گیا کہ ایک بہت بڑے عالم فادر کے پاس گیا، اس سے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ 90 پر 9 آدمیوں کو قتل کیا تجھے اللہ معاف نہیں کرتا، وہ توبہ کرنا چاہ رہا۔ اس نے تلوار نکالی اور اس کو بھی ختم کر دیا، 100 مکمل کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کو بتایا گیا کہ اس سے بڑے عالم سے مسئلہ پوچھو، تو ایک بہت بڑے عالم کے پاس جا کر مسئلہ پوچھا کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا، کیا اللہ میری توبہ کو قبول کر سکتا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ کہا کہ اس سے بھی بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تیرے اور اللہ کے درمیان میں، توبہ کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، آسمان زمین کوئی چیز آڑے نہیں آتی، تم توبہ کر سکتے ہو۔ لیکن اس عالم نے ایک مشورہ دیا کہ جس بستی میں تم ہیں وہ لوگ تم کو برے لوگ ہیں، برائی پر اکساتے ہیں، اس لیے گاؤں چھوڑ کر نیک لوگوں کی گاؤں کی طرف جاؤ۔ یہ بخاری کی روایت بڑی دلچسپ بات ہے، اس میں ایک نکتہ ہے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ آدمی نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا، جا کے میں وہاں اچھا نیک بنوں، توبہ کرنے کے لیے توبہ کی نیت سے نکلا، توبہ کرتا رہا۔ اتفاق سے بیچ میں اس کی موت ہو گئی۔ تو فرشتے آئے، عذاب کے فرشتے بھی آئے، رحمت کے فرشتے بھی آئے۔ آپ کو جانتے ہیں کافر کی موت کے لیے عذاب کے فرشتے، مومن کی موت کے لیے رحمت کے فرشتے جنت کا مخمل کا کپڑا لے کر آتے ہیں جو بہت خوشبودار ہے۔ اب رحمت کے فرشتے بولے کہ یہ تو توبے کے لیے نکلا تھا، ہم اس کی روح قبض کرتے۔ ادھر عذاب کے فرشتے بولے ارے یہ 100 آدمیوں کو قتل کیا، اس کو ہم جو ہے قبض کرتے ہیں۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا، اور فرشتے نے کہا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں، دونوں میں ایک کام کرو، ماپو جس زمین سے نکلا ہے یہاں کے مر کے پڑا تو یہ زمین سے کتنا فاصلہ ہے، اور جس گاؤں کی طرف جا رہا تھا اس کا کتنا فاصلہ ہے۔ ناپا گیا تو صرف ایک بالش ادھر پڑا تھا، کس طرف؟ نیک لوگوں کی بستی کی طرف۔ اس کا فاصلہ لمبا ہو گیا۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین تو لمبی ہو جا، یعنی اس برے لوگوں کی بستی کی طرف جو زمین تھی اس کو لمبی ہونے کا حکم دیا، اور اس زمین کو تو سکڑ جا فرمایا۔ یہ اللہ کا حکم ہوا، زمین کو آرڈر۔ تو جس نیک بستی کی طرف جانے والا تھا اس کے قریب تھا وہ، اس لیے رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے اس نے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، کچھ نہیں کیا، 100 لوگوں کو قتل کرنے کے باوجود بھی چونکہ اس کے دل میں ایک تڑپ تھی، سچی تڑپ تھی، سچی توبہ کے لیے نکلا تھا، رحمت کے فرشتوں نے اس کو روح قبض کی۔ تو مایوسی کفر ہے میرے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے گناہ گاری میں اتنی جو ہے بہت زیادہ گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں مرنے کے بعد میری لاش کو جلا کر آدھا جو ہے دریا میں ڈالو، آدھے ہوا میں یعنی مٹی میں ملا دو، تاکہ میری لاش جو ہے اللہ کے سامنے نہ حاضر کی جا سکے، میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا نہیں چاہتا۔ بیٹوں نے ایسے ہی کیا، لیکن اللہ نے حکم دیا، اس کے جسم کو تیار کیا گیا، وہ سامنے اللہ کے سامنے کھڑا۔ اللہ نے پوچھا بندے ایسا تو نے کیوں حکم دیا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی من خشیتک یا ربی، اے اللہ تیرا ڈر میرے دل میں آیا، انت عالم، تو بہتر جانتا ہے، تیرا ڈر میرے دل میں پیدا ہوا کہ تو مجھے پکڑے گا اور مجھے بخشے گا نہیں اور مجھے سزا دے گا، تیری سزا کا ڈر میرے دل میں پیدا ہوا، اس لیے میں اپنے بیٹوں کا احساس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے میرا ڈر تیرے دل میں، چل تجھے میں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے بہت سارے لوگ آج دنیا میں جنت کی جہنم کی سرٹیفکیٹ، فلاں کافر، تو کافر، میں کافر، سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں دنیا میں بیٹھ کے، جنت کی جہنم کی سرٹیفکیٹ۔ آخری عمر تک کون کہاں جائے گا وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے آخری عمر تک یہی دعا مانگنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو نہ پھیر ہدایت کے بعد، ہدایت پر قائم رہنے کی بار بار دعا کرتے رہنی چاہیے۔ ایک عورت، ایک فاحشہ عورت صرف کتے کو پانی پلا کر جنت میں گئی، ایک عورت اپنے بلی کو بھوکی رکھ کر روزے دار تھی، تسبیح پڑھنے والی، اس کے باوجود بھی اللہ نے اس کو جہنم بھیجا کیونکہ بھوکا رکھ کے اس کو مار دیا۔ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آخر میں دو اہم باتیں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ توبہ کی شرائط کیا ہے، کنڈیشنز کیا ہے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا، کہ میں دوبارہ اس گناہ میں نہیں جاؤں گا، یعنی دل سے دعا کرنا، توبہ دل سے سچی توبہ کرنا، اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ دوسرا اپنے گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرنا، شرمندہ رہنا گناہ ہونے کے بعد، میں چاہے جو بھی کر سکتا ہوں، ایسے جو ہے گناہ پر اترانا نہیں، فخر نہیں کرنا۔ تیسری چیز جو ہے ترک المعاصی، یہ ارادہ کرنا کہ میں جو ہے گناہوں کو چھوڑ دوں۔ جیسے لکھا گیا ہے ایک آدمی شراب کی بوتل رکھا ہے، گلاس رکھا ہے، ایک گھونٹ پیتا، استغفر اللہ، ایک گھونٹ شراب بھی پی رہا، استغفر اللہ پڑھ رہا، ہوتا کیا؟ گناہ بھی کر رہا، جسارت دیکھو، استغفر اللہ پڑھ رہا۔ اب ایک صاحب تسبیح، لمبی تسبیح لیے ادھر بے پردہ عورت کو دیکھ رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ استغفر اللہ بھی ہے، ادھر آنکھ بھی چرا رہا ہو، بے پردہ عورت کو دیکھ رہا، ارے یہ کیا استغفر اللہ ہے تیرا؟ ادھر تسبیح میں استغفر اللہ ہے اور ادھر ایک بے پردہ عورت کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے زنا کر رہا ہے۔ آج موبائل ہمارے نوجوان استغفر اللہ بولتے، ارے گندی تصویر آ گیا استغفر، ارے تو 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے سے کیا ان ایسی تصاویر کو، موبائل کے اندر کی گندی تصویروں کو دیکھتے ہی کیوں ہیں آپ؟ یہ گناہ نہیں ہے، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں آج، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیے انسان کے چہرے پر کا جو نور ہے گناہوں سے نور جاتا ہے، سوادن فی الوجہ۔ میں آج کیا بول رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اس کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے، کہ گناہ کی وجہ سے چہرے پر نور چلا جاتا ہے۔ آپ موبائل میں اور واٹس ایپ میں گندی تصویروں کو دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے پر جو ایمان کی روشنی ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے۔
اور اگر ایمان اچھی نیکی ہے نہیں، وہ نیکی چہرے پر نور کو لاتی ہے۔ تو تسبیح پڑھتے ہوئے آپ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے گندے کام کر رہے ہیں، فوراً بولے استغفر اللہ، بولے تو گناہ کرتے ہوئے استغفر اللہ نہیں۔ اسی طرح دوبارہ اس گناہ میں نہ جانے کا عہد کرنا۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ گناہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ابھی ٹائم ہے، سو چوہے کھا کو بلی چلی حج کو، آخر میں دیکھیں گے ریٹائرڈ ہوئے بعد یہ کریں گے، فلاں پیسے جمع ہیں وہ جا سکتے ہیں، لیکن جو ہے نیکی کرنے کے لیے بھی ٹائم دو، اور توبہ کے لیے بھی ابھی ٹائم ہے نا، ابھی جوان ہو، ابھی جتنے گناہ کر لینا کر لیں گے، بعد میں توبہ کریں گے۔ استغفر اللہ، کبھی ایسی نیت مت کیجیے، کیونکہ کب کس کا اختتام کا وقت آتا ہے پتہ نہیں، اس لیے توبہ جیسے گناہوں کا فوراً توبہ کریں۔ کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو سکرات سے پہلے کرتا ہے۔ سکرات کسے کہتے ہیں؟ روح جو ہے حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے۔ لیست التوبۃ علی الذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت انی تبت الآن، قرآن میں سورہ آل عمران فرمایا اللہ تعالیٰ، توبہ ان لوگوں کی قبول نہیں ہوتی جو مسلسل گناہ کرتے ہیں، اور جب ان کی روح حلق تک آ گئی، انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ روح حلق کو آ گئی، سکرات کا عالم طاری ہو گیا، تب توبہ قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اور دوسری چھٹی چیز کیا ہے توبے کے شرائط میں کہ من تابہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، من تابہ قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ دنیا کو سکرات لگتی ہے، یہ تو انسان کو سکرات لگتی ہے تو روح حلق کو آ جاتی ہے، جب اس دنیا کو سکرات لگتی کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے جو آدمی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور جتنے بھی انسان زمین پر ہیں، جیسے ہی سورج مغرب سے نکلا، جتنے بھی انسان ہو رہیں گے، کسی کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، صرف وہ شرط رکھا اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، اسی لیے کسی انسان کی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے وقت سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ آئیے توبہ کے جو فوائد ہیں مختصر میں آپ کے سامنے 5 منٹ میں ان کو گنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو دل ہے، وہ دل پر جو ہے ایک گناہ جب ہم کرتے ہیں تو ایک کالا داغ بیٹھتا ہے، اور ایک گناہ کرتے ہیں تو اور ایک داغ بیٹھتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں کلا بل ران علی قلوبہم۔ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، ویسے دل کو بھی گناہوں کا زنگ لگتا ہے، اس کو رین کہتے ہیں۔ رین سے زین میں جانا ہے، وہ رے کو اگر نقطہ دے دیے زین اس کو کہتے ہیں۔ وَزَيَّنَ اللَّهُ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کی روشنی دلوں میں آتی ہے جب گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، تو جیسے جیسے آپ توبہ کرتے جائیں گے دل دھل کر روشن ہو جائے گا، چمک جائے گا، تب آپ کو سچ اور جھوٹ، حق اور باطل آپ کو مائنڈ میں سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ جب دل پورا کالا ہو جائے گا تو زبان سے بھی گندے الفاظ نکلیں گے، دیکھیں گے بھی گندی چیزیں، سوچیں گے بھی گندی چیزیں، پوری گندگی میں لت پت رہیں گے۔ اس لیے توبہ کرنے سے دل منور ہو جاتا ہے، چمکنے لگتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے سورہ فرقان کی 70 آیت میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ فائدہ کتنا بڑا ہے دیکھیے، جتنے گناہ کیا تھا اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا اگر سچی توبہ کرتے، گناہ بھی نیکی میں تبدیل کر دے گا، قرآن کی آیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی محبت حاصل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں 2 یعنی 222 میں فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک و صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو 2 پاکیاں بہت پسند ہیں۔ کون سی پاکی؟ ایک ظاہری پاکی، اچھے پاک و صاف کپڑے پہننا، یہ ظاہری پاکی۔ اندر کی پاکی کیا ہے؟ دل کو دھونا،
دل کی پاکی باطنی اور ظاہری، اندر اور باہر دونوں پاکی جن کی ہوتی ہے، سورہ بقرہ میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور پاکی صفائی رکھنے والوں کو محبت کرتا ہے۔ اب جب محبت کرے گا تو کیا نہیں دے گا؟ آپ سورہ نوح کی آیت کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے اس میں 5 خوشخبریاں دی ہیں، ایک عمل ہے، 5 خوشخبریاں اس میں سنائی گئی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ 5 خوشخبریاں ہیں۔ اگر کوئی آدمی سچی توبہ کرتا ہے، اللہ سے گناہوں سے معافی چاہتا ہے، تو اس کے لیے 5 خوشخبریاں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش برساتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو پیسہ آتا ہے، اناج آتا ہے، سب کچھ آتا ہے۔ بارش کے بغیر کوئی چیز جو ہے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ارسل السماء علیکم مدرارا، مدرار کہتے ہیں موسلا دھار بارش۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اگر کوئی مالدار نہیں ہے، مالدار بننا چاہتا ہے تو توبہ و استغفار کرنے سے بھی وہ مال اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اگر باغیچے نہیں ہیں، کھیت نہیں ہیں، کھیت دے گا۔ وَأَنْهَارًا، اور ان باغیچوں میں نہریں بہائے گا۔ تو صرف ایک عمل ہے، یہ توبہ و استغفار کرنے سے یہ 5 چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہ ادا اللہ کی اتنی پسند ہے کہ ہم نماز کے بعد اللہ اکبر 1 مرتبہ بولتے ہیں، استغفر اللہ 3 مرتبہ۔ اب آپ سوچیں گے کہ نماز تو اب ہو گیا، فائدہ ہوا، اب اس میں استغفر اللہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں بھی میں ایک حکمت کی بات آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہماری نماز 100% کمپلیٹ ہے کیا؟ نہیں رہتی۔ میں جو سربا سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ یہاں سجدے میں ہے، ہمارا خیال گھومتا ہے۔ اگر آپ راستے میں آتے ہوئے کوئی خوبصورت چیز کو دیکھ لیے، پوسٹر میں لگا تھا یا موبائل میں دیکھ کر آئے، نماز میں وہ سین گھومتی رہتی، اب کیا بیچارہ امام کے پیچھے 3 رکعت کی 2 رکعت پڑھا ہے تو بھی امام کو لقمہ دیتا نہیں۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ اسے ہی خود خیال نہیں کہ میں کتنی رکعت پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس کا دماغ کیا ہے؟ سرگرداں ہے، حیران ہے، گھوم رہا ہے دوسری طرف۔ نماز میں تو کھڑا ہے، وضو کر کے ہے۔ یہ نماز اللہ کو نہیں، جی حضوری کے ساتھ دل حضوری، جسم حضوری کے ساتھ دماغ حضوری چاہیے۔ کریں گے ایسا؟ یہ بہت مشکل کام ہے، میرے سے میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم سبھی مل کر کوشش کرنا چاہیے میرا دل اور دماغ نماز میں لگے۔ اس لیے ہم نماز کے بعد استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہ مجھے اگر کچھ اس میں کوتاہی ہے تو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، نیکی کر کے بھی بندہ اللہ سے معافی چاہتے رہنا چاہیے۔ اور اس طرح جو ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ آخر میں مسجدوں میں وہ سید الاستغفار جو ہے لگانا چاہیے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ بخاری کی صحیح روایت ہے۔ اس دعا کو میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی یہ سید الاستغفار اگر صبح پڑھتا ہے، موقنا بقلبہ کے الفاظ آتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے، سچے دل سے پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ پر۔ اور ایک بات میں آپ کو ذکر کروں، ہمارا دل نماز میں اس لیے نہیں لگتا کہ سبحان رب الاعلیٰ کا معنی اب تک معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر بار بولتے، اگر کاش کے اردو میں وہ بار بار جو ہے اللہ سب سے بڑا ہے بولے تو ذرا زیادہ ہمارے کو اللہ، لیکن اللہ اکبر ہی بولنا ہے، لیکن اللہ سب سے بڑا ہے وہ ذہن میں تصور میں لینا ہے۔ سورہ فاتحہ کا معنی بھی پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اس لیے اگر یہ سید الاستغفار آپ دل میں صبح پڑھتے ہیں، شام ہوتے ہوتے اگر انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دل کے یقین کے ساتھ اس کے لیے ڈائریکٹ جنت میں داخلہ ہے اس کے لیے۔ تو سید الاستغفار کیا ہے؟ اس کے الفاظ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے فرمائے، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، اور ہم کو بھی استغفار پڑھنے کا حکم دیا آپ نے۔ تو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ اہم دعا ہے، اس کو ہر کوئی یاد کر لینا۔
अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, ऐ अल्लाह तू मेरा रब है, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी, तूने मुझे पैदा किया, व अना अब्दुका, मैं तेरा ग़ुलाम, व अना अला अहदिका व वादिका मस्तताअतु, कितने प्यारे अल्फाज हैं। अल्लाह मेरे पास जितनी ताकत है मैं तेरे अहद व पैमान पर कायम हूँ, यानी तुझसे जो वादा करके दुनिया में आऊँगा, तेरी इबादत करूँगा, नमाज़ पढ़ूँगा, वो करूँगा, तेरे हुक्म को बाजा लाऊँगा, लेकिन जितनी ताकत है उतना ही कर रहा हूँ। ये एक बंदा इकरार करता है। मस्तताअतु औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु, जो भी मैंने बुराई की है उसके शर से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, तेरी सिक्योरिटी में आना चाहता हूँ। और अबू लका बिनिअमतिका अलैया, जितनी भी नेमतें तेरी मेरे ऊपर हैं उन सारी नेमतों का मैं एतराफ़ करता हूँ, कबूल करता हूँ। तूने बहुत सारी नेमतें मुझे दी हैं, मैं हिसाब नहीं कर सकता। ऐ अल्लाह, तेरी नेमतों का मैं इकरार करता हूँ। व अबू बिज़ंबी, और गुनाह का भी इकरार करता हूँ कि मैंने बहुत सारे गुनाह किए। फ़ग़फ़िर ली, तो मुझे माफ़ कर दे। फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता, क्योंकि तेरे सिवा गुनाह को कोई माफ़ करने वाला नहीं है। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, आप सईदुल इस्तिग़फ़ार को याद कीजिए और छोटा मुख्तसर अस्तग़फ़िरुल्लाह भी आप बार बार पढ़ सकते हैं। तो मैं इस मौके पर सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत नूरानी रातें हमें अता की। 2 साल हम इसके लिए तड़प रहे थे, अल्लाह ताला ने मुबारक रातें हमको दी, ये मौका हमें हासिल हुआ। अब सिर्फ दुआ कीजिए कि बेहतरीन हमारी ईद की नमाज़ हो, हम खुशी से हम ये ईद मनाएं और अल्लाह ताला हमारी सारी इबादत को, नमाज़ों को, रोज़ों को, हमारे सदक़ात व खैरात को अल्लाह ताला कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। इस मस्जिद के लिए बहुत सारे अहबाब ने अपना रमज़ान का चंदा दिया है, 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, जो भी दिए हैं अल्लाह ताला उनकी कमाइयों में, उनकी तिजारत में खैर बरकत नादिल फ़रमाए। और इसी तरह जो अहबाब जो है, अभी बाज़ लोग अहबाब चंदा नहीं दिए हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे रियाज़ समदनी साहब के पास जो है अपना चंदा, खुसूसी चंदा रमज़ान का देकर रसीद हासिल करें। और साथ ही साथ मस्जिद के बड़े खादिमीन हैं जो हमारे मोहम्मद हनीफ साहब जो है मुल्ला, उन्होंने चाय जो है 5 रातों में चाय बनाए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आफ़ियत दे, अल्लाह ताला उनको वलद सालेह से नवाजे। इस मुबारक रात में उनके लिए हम दुआ करते हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी है, औलाद की तमन्ना करें, अल्लाह उनको बेहतरीन सालेह औलाद अता फ़रमाए। और जो औलाद वाले, ज़्यादा औलाद वाले हैं, आमदनी कम है, अल्लाह उनके घरों में बरकत नाजिल फ़रमाए और उनके घरों में खैर नाजिल फ़रमाए। और जिनको अल्लाह सिर्फ़ लड़कियां दिया है, अल्लाह वो भी हमारे लिए रहमत हैं, उनके बेहतरीन शादी ब्याह के अल्लाह ताला इंतज़ाम फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को पाक और हलाल रोज़ी नसीब फ़रमाए, हर किस्म के आफ़ात से, बलियात से अल्लाह हमें बचाए। और इस रात में जो भी, इन रातों में और इन दिनों में जो भी मस्जिद की खिदमत किए हैं, इमाम से लेकर, मौज़न साहब से लेकर, उलमा से लेकर और दीगर नौजवानों ने जो अपने अपने अंदाज से, कोई चाय पिला रहा है, कोई चीज़ों को ले जाकर पहुंचा रहा है। देखिए, अल्लाह के घर में खिदमत करना शान की बात है, इज़्ज़त का मकाम है। जिसको इज़्ज़त हासिल करना है तो अल्लाह के घर की खिदमत करना, फिर मैं मस्जिद के खादिम बनना, मस्जिद के जो भी खादिम बनते हैं अल्लाह उनको बहुत नवाजता है, बहुत इज़्ज़त देता है। तो हमारे मस्जिद के अरकान ने भी, यानी ज़िम्मेदारान भी, और मस्जिद के तमाम अहबाब ने भी जो भी खिदमत किए हैं, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फ़रमाए। खुसूसन हमारे रियाज़ भाई और फ़याज़ भाई और दीगर हमारे अब्दुल्ला भाई भी, मौज़न साहब अगरचे कि नहीं हैं वो मौज़िन, फिर भी वो मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। इन सब के हक़ में हम अहबाब जमात, मेरे भाइयों, पैसा इम्पॉर्टेंट है, पैसा आता है, चाहे हमारी दुआ। हर भाई इतनी तो कंजूसी नहीं करना, कंजूसी दुआ करने में भी आज लोग कंजूसी कर रहे हैं, दिल खोल के अपने भाई के हक़ में दुआ भी नहीं करते। ये कैसी कंजूसी, सलाम नहीं करते। सलाम करना, दुआ देना, खैर खैरियत पूछना, मेरे भाई ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हल्का काम है। तो हमारे अपने भाइयों के हक़ में हम जो है खैर और बरकत की दुआ फ़रमाएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस के लिए दुआ फ़रमाई तो 100 साल से भी ज़्यादा उम्र पाई, उनके माल में बरकत के लिए, उम्र में बरकत के लिए, औलाद की बरकत के लिए दुआ फ़रमाई तो 100 से ज़्यादा औलाद उनके
पोतरे नवासे, वो गिन नहीं सकते थे, उतने बच्चे हुए उनका। अल्लाह के नबी अल्लाहुम्मा बारिक लहू फी माली व उम्रिही व वलदी वलदी, तीनों दुआएं उनके लिए। तो हम जो है अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने करीबी लोगों के हक़ में दुआ करना चाहिए। बहरहाल बहुत बात तवील हो गई। तमाम खादिमीन सबके नाम नहीं लिए जा सकते जिन्होंने भी अल्लाह के घर के लिए खिदमत की है। अल्लाह ताला सबकी खिदमत को कबूल फरमाए, हमारे लिए बख्शिश का और नजात का ज़रिया बनाए। इन्हीं बातों पर इत्तेफाक करते हैं मैं अल्लाह ताला आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम बैठे रहे और अब जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। मैं ख़ास तौर पर नौजवानों से कहता हूँ कि ग्रुप बनाकर बातें करते हैं, आप तन्हा बैठ के थोड़ी तस्बीहात पढ़ के दुआ कर दीजिए। दुआ कबूलियत का वक्त है। तो आप तमाम से गुजारिश करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।